اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته اکرمی مثواه عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا۔ اور وہ شخص جس نے یوسف کو مصر میں خریدا تھا اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ اس کی اچھی طرح دیکھ بھال کرنا، امید ہے یہ ہمیں نفع دے یا ہم اسے بیٹا بنا لیں۔ اسی طرح ہم نے یوسف کو زمین مصر میں جگہ دی تاکہ ہم اسے خوابوں کی تعبیر سکھا سکیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے ہر کام پر غالب ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ قافلے والے یوسف علیہ السلام کو خرید کر لے گئے اور مصر کے بازار میں ان کو لے جا کر بیچ دیا۔ اب آپ غور کریں کہ نبیوں کی اولادیں ہیں اور کہاں بازار میں بک رہی ہیں۔ کس قدر بڑا امتحان ہے یعقوب علیہ السلام کا بھی، یوسف علیہ السلام کا بھی، کہ ادھر یعقوب علیہ السلام نبی ہیں اور ان کی آزمائش یہ شروع ہو گئی کہ بیٹا ان کی نظروں کے سامنے سے اوجھل ہو گیا، وہ بیٹا جو سب سے زیادہ محبوب تھا۔ ادھر یوسف علیہ السلام آگے نبی بننے والے ہیں، تو ابھی سے امتحانات شروع ہیں کہ مصر کے بازاروں میں سامان کی طرح فروخت ہو رہے ہیں، لیکن پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے یوسف علیہ السلام کو مصر میں بہترین ٹھکانہ دیا۔ کس طرح دیا؟ کہ بازار مصر کے اندر مصر کا بادشاہ آتا ہے، یوسف علیہ السلام کو خرید لیتا ہے اور اپنی بیوی سے آ کر کہا کہ ان کا بہت زیادہ اعزاز و اکرام کرنا، ان کی دیکھ بھال اچھے سے کرنا، امید ہے کہ یہ ہمیں نفع دے۔ لکھا ہے کہ شاید اس کی اولاد نہیں تھی تو اس نے سوچا کہ ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں گے، تو بیٹا بنے گا۔ بعض دفعہ کوئی بہت زیادہ خوبصورت ہوتا ہے تو انسان کا دل نہیں چاہتا کہ اس کو غلام بنائے یا اس سے غلاموں والے کام لے، تو فرمایا کہ ہم اپنا بیٹا بنا لیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے یوسف کو اس طرح مصر میں ٹھکانہ دیا۔ ان بندوں کے امتحان چند دن کے ہوتے ہیں، چند دن اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آئی ہوئی آزمائشوں پر صبر کر لیں تو اللہ تعالیٰ پھر اس کا بہت بہترین بدلہ دیتا ہے۔ یوسف علیہ السلام کن کن پریشانیوں سے گزر رہے ہیں آپ نے سن لیا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے بادشاہ مصر کے محل کے اندر یوسف علیہ السلام کو ٹھکانہ دے دیا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے واللہ غالب علی امرہ، اللہ تعالیٰ کے معاملات ہی ہر معاملے میں غالب رہتے ہیں، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے ہیں۔ بندے کو چاہیے کہ اللہ کے ہر فیصلے پر راضی رہے۔ اگر اللہ کی طرف سے کوئی پریشانی، تنگی یا مصیبت کے کوئی حالات ہیں، اللہ ہی سے اس کا ذکر کرے اور راضی رہنے کی کوشش کرے ان حالات پر، پھر اللہ تعالیٰ اس کا بہت بہترین بدلہ دیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔